السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو کنزمپشن فنکشن کے بارے میں پڑھاؤں گی۔ کنزمپشن فنکشن یعنی تفاعل صرف۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صرف سے کیا مراد ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ تفاعل صرف کسے کہتے ہیں۔ صرف سے مراد آمدنی کا وہ حصہ ہے جو لوگ اپنی ضروریات زندگی پر خرچ کرتے ہیں، اسے صرف کہتے ہیں۔ یعنی ہم ایسی جگہ پہ اپنا روپیہ خرچ کریں، اپنی آمدنی خرچ کریں جس سے ہماری نیڈز پوری ہو جائیں۔ تفاعل صرف کا مطلب ہے صرف اور آمدنی کے درمیان میں رشتہ۔ تفاعل صرف کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا جو ضروریات زندگی پر ہونے والا خرچ ہے وہ ان لوگوں کی آمدنیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی اگر آمدنی زیادہ ہو تو لوگ خرچ بھی زیادہ کرتے ہیں اور اپنا معیار زندگی بلند رکھتے ہیں اور ایک بہتر زندگی گزارتے ہیں، لیکن اگر آمدنی کم ہو تو لوگ اپنی ضروریات زندگی پر کم خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ صرف جو ہے وہ آمدنی کا تکثیری تفاعل ہے۔ یعنی صرف جو ہے، صرف اور آمدنی کے بیچ میں جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ صرف آمدنی کا تکثیری تفاعل ہے، صرف آمدنی کا تکثیری تفاعل ہے، تو اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صرف کا انحصار آمدنی پر ہے، صرف کا انحصار آمدنی پر ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آمدنی بڑھتی ہے تو صرف میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جب آمدنی کم ہوتی ہے تو صرف میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، سی از فنکشن آف وائی، اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں کہ کنزمپشن از اے فنکشن آف انکم۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ صرف جو ہے وہ آمدنی سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور آمدنی سے کم بھی ہو سکتا ہے اور آمدنی کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ اور صرف کی جو معیاری مساوات ہے جو کہ لارڈ کینز نے پیش کی وہ ہے C=C0 + BY۔ بعض بکس میں آپ کو یہ جو پیرا میٹرز ہیں، یہاں پہ یہ دیکھیں جو بک میں لکھا ہوا ہے C=C0 + BY، یہ سب پیرامیٹرز ہیں۔ کہیں پر C0 + BY لکھا نظر آئے گا آپ کو کسی اور بک میں، اگر آپ دیکھیں تو A + cy بھی لکھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ جو C0 اور B ہے، اس کو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ایکویشن کے لیفٹ سائڈ پہ C ہے وہ ہے صرف، کنزمپشن، پھر = کا سائن آتا ہے اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے C0۔ اس کا مطلب ہے خود اختیار صرف، آٹونمس کنزمپشن۔ خود اختیار صرف ایسے صرف ہوتا ہے، ہمارے ضروریات زندگی پر ہونے والے ایسے اخراجات ہوتے ہیں جو ہماری آمدنیوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتے بلکہ ہماری ضروریات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر یہ ایسی ضروریات ہوتی ہیں جو ہماری سروائیول کے لیے بہت ضروری ہیں، جیسے کھانا پینا وغیرہ، اوڑھنا بچھونا، یہ ساری رہائش وغیرہ، یہ ہماری سروائیول کے لیے ضروری ہیں۔ دیکھیں، خود اختیار صرف ہم اپنی سروائیول کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس آمدنی نہ بھی ہو، صفر انکم ہو، کچھ بھی نہ کما رہے ہوں، پھر بھی زندہ رہنے کے لیے ہمیں اپنے اوپر کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کرنا پڑے گا، تو وہ خرچ جو ہوگا وہ خود اختیار صرف ہوگا، چاہے ہم قرض دے کر خرچ کریں یا اپنی بچتوں کو استعمال کریں۔ اگلا حصہ جو ہے BY، اس کو بولتے ہیں ترغیب یافتہ صرف، انڈیوسڈ کنزمپشن۔ یعنی ترغیب یافتہ صرف کا مطلب ہے ایسا صرف، ایسے اخراجات جو ہم اپنی آمدنی کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں۔ اگر ہماری آمدنی زیادہ ہے تو ہم صرف بڑھا دیں گے، اور اگر ہماری آمدنی کم ہے تو ہم صرف کم کریں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آمدنی کو دیکھ کر ہم اپنا صرف کس نسبت سے کم یا زیادہ کریں گے؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ جو آپ کو پیرامیٹر نظر آ رہا ہے B، کوفیشینٹ ہے، Y کے ساتھ ایک کوفیشینٹ ہے B، یہ بیسیکلی اس تفاعل صرف کا مختتم میلان صرف ہوتا ہے، MPC، مختتم میلان صرف B۔ اور B جو ہے اس کی جو ویلیو ہوتی ہے بیسیکلی وہ 1 سے کم ہوتی ہے لیکن 0 سے زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ۔ وہ اس لیے 0 سے زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ویلیو ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے، پازیٹیو، اور 1 سے کم اس کا مطلب یہ ہے، اگر فرض کریں یہ 1 ہے MPC، یعنی اس کو مختصر میلان صرف بولتے ہیں B کو، اور MPC کی اس کو میں MPC میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ انگلش میں بولتے ہیں اس کو مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم، مارجنل پروپینسٹی
ٹو کنزیوم، تو جس کا ایبریویشن ہے MPC۔ تو MPC کی ویلیو فرض کریں اگر 1 ہوتی ہے تو بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں MPC ہوتا کیا ہے، چلیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی MPC کیا ہوتا ہے۔ صرف آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو صرف کا پہلا حصہ C0 جو ہے وہ خود اختیار صرف ہے، اور BY جو ہے وہ ترغیب یافتہ صرف ہے۔ اچھا آگے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ خود اختیار صرف جو ہے ہمیشہ مثبت ہوتا ہے، اور B کی جو ویلیو ہے جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا 0 سے زیادہ ہوتی ہے لیکن 1 سے کم ہوتی ہے۔ اچھا صرف ملان صرف یا تفاعل صرف کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں بیسک 2 کانسیپٹ ہیں، ایک ہے اوسط ملان صرف اور دوسرا ہے محتطم ملان صرف۔ اوسط ملان صرف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک فارمولا استعمال ہوتا ہے، ایکویشن استعمال ہوتی ہے۔ اوسط ملان صرف کو انگلش میں بولتے ہیں ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم، ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم، یعنی جس کا ایبریویشن ہے APC۔ APC یعنی اوسط ملان صرف اگر معلوم کرنا ہو تو ہمیں کیا ایکویشن استعمال کرنی پڑتی ہے، C/Y، یعنی جو کنزمپشن ہوتی ہے صرف ہوتی ہے اس کو آپ آمدنی کل صرف کو کل آمدنی کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیں تو اوسط ملان صرف مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی آمدنی 5,000 روپے ہے اور وہ اس میں سے 4,000 روپے خرچ کر دیتا ہے تو ہم 4,000 کو 5,000 روپے سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو بھی آنسر آئے گا وہ ہوگا اوسط ملان صرف۔ اوسط ملان صرف کا مطلب ہے کہ آمدنی کے خاص معیار پر لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں، ان کی جو باہمی نسبت ہوتی ہے، جو شرح ہوتی ہے، اس شرح یا باہمی نسبت کو بولتے ہیں اوسط ملان صرف۔ یہ دیکھیں یہاں پر آمدنی 2,000 ہے، خرچ صارف نے کیا 1,800، تو اوسط ملان صرف کی ویلیو نکلی ہے 0.9۔ اب دوسرا کانسیپٹ ہے جی محتطم ملان صرف۔ محتطم ملان صرف کا مطلب ہے کہ آمدنی میں تبدیلی سے صرف میں جس نسبت سے یا جس شرح سے تبدیلی آتی ہے اسے بولتے ہیں محتطم ملان صرف۔ تو اگر آمدنی میں تبدیلی آتی ہے تو صرف میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور اگر آمدنی میں کمی ہوتی ہے تو صرف میں بھی کمی ہوتی ہے، لیکن جس نسبت یا جس شرح کے ساتھ وہ تبدیلی آتی ہے اس کو بولتے ہیں محتطم ملان صرف۔ تو محتطم ملان صرف معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیلٹا C کو، محتطم ملان صرف کو انگلش میں بولتے ہیں مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم، MPC۔ تو MPC معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیلٹا C یعنی چینج ان C کو چینج ان Y یعنی ڈیلٹا Y کے ساتھ ڈیوائڈ کریں۔ تو مثال کے طور پر ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص جو ہے اس کی آمدنی 2,000 روپے سے بڑھ کر ہو جاتی ہے 2,500 روپے، آمدنی میں تبدیلی کتنی ہوئی 500 روپے کی۔ اچھا لیکن اس کا جو صرف ہے وہ پہلے 1,800 تھا، جیسے دیکھیں پچھلی مثال میں تھا، اب وہ 1,800 سے بڑھ کر ہو جاتا ہے 2,000 روپے، تو صرف میں اس کا کتنا چینج آیا 200 روپے کا۔ تو اگر آپ نے MPC معلوم کرنا ہے تو آپ 200 کو 500 کے ساتھ ڈیوائڈ کریں گی جس کا آنسر ہے 0.4۔ تو MPC کی ویلیو دوبارہ میں آپ کو بتاؤں، آپ یاد رکھیے کہ ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے لیکن لیس دین 1 ہوتی ہے، 1 بھی نہیں ہوتی۔ اگر MPC کی ویلیو 1 ہو تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جتنا چینج انکم میں آیا ہے ایگزیکٹلی اتنا ہی چینج کنزمپشن میں بھی آیا ہے، یعنی انکم میں جتنا بھی اضافہ ہوا ہے صارف نے وہ سارے کا سارا خرچ کر دیا ہے۔ لیکن لارڈ کینز نے صرف کے بارے میں جو نظریات پیش کیے ہیں، بیسیکلی یہ جو ساری ایکویشن ہے یا میں آپ کو کنزمپشن فنکشن پڑھا رہی ہوں، بیسیکلی یہ پیش ہی لارڈ کینز کی طرف سے کیا گیا ہے۔ تو اس کے مطابق کبھی بھی صارف اپنی ساری کی ساری آمدنی خرچ نہیں کرتا بلکہ کچھ نہ کچھ بچا لیتا ہے، اس لیے MPC کبھی بھی 1 نہیں ہوتا بقول لارڈ کینز کے۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں اس چیز کو ایکسپلین کیا اس نے، تفاعل صرف کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک ٹیبل دیا ہے۔ اب اس ٹیبل کو آپ غور سے دیکھیں، اس کی کتنے کالم ہیں 4۔ پہلے کالم میں آمدنی، پھر صرف، پھر اوسط ملان صرف اور پھر محتطم ملان صرف کو ظاہر کیا گیا ہے۔ آمدنی جو ہے 2,000 ہے، پھر 3,000، 4,000، 5,000، 6,000 اور پھر 7,000 ہے۔ صرف کا ٹیبل بھی آپ دیکھ لیں، یہ بھی آپ کو یاد کرنا پڑے گا، 2,400، 3,300، 4,000، 4,500، 4,800 اور 4,900 ہے۔ اوسط ملان صرف معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف کے اس خاص معیار کو اس کے مد مقابل جو آمدنی ہے اس کے ساتھ ڈیوائڈ کر لیں۔ صرف اگر 2,400 ہے تو آمدنی کتنی تھی اس وقت 2,000، تو 2,400 کو آپ 2,000 سے ڈیوائڈ کریں تو آنسر آئے گا 1.2۔
اس کے بعد جب صرف بڑھ کے 3300 ہوا تو آمدنی کتنی تھی اس وقت؟ 3000. ان دونوں کا ریشو ہے 1.1. پھر جب صرف 4000 ہو گیا تو آمدنی کتنی ہے؟ 4000. 4000 کو 4000 سے ڈیوائڈ کریں تو آنسر ہے 1. پھر جب صرف بڑھ کر 4500 ہوا تو آمدنی تھی اس وقت 5000. یہ اس کا آنسر آیا 0.9. اس طرح 0.8 اور 0.7 آنسر جو ہے وہ لیا گیا ہے، ٹیبل بنایا گیا ہے اس کا. آگے مختصر ملان صرف دیکھیں. جب آمدنی پہلے میں نہیں ہے کیونکہ مختصر ملان صرف چینج ان کنزمپشن کو ظاہر کرتا ہے. جب آمدنی 2000 سے بڑھ کر 3000 ہوئی ہے تو آمدنی میں کتنا تبدیلی آئی ہے؟ 1000 روپے کی. جبکہ جو صرف ہے وہ 2400 سے بڑھ کر 3300 ہوا ہے، یعنی صرف میں جب تبدیلی آئی ہے وہ ہے صرف 900 کی. تو 900 کو 1000 سے آپ ڈیوائڈ کریں 0.9 آتا ہے. پھر آمدنی 3000 سے بڑھ کر 4000 ہو جاتی ہے، پھر 1000 کا چینج ہے. صرف میں 3300 سے 4000 کا چینج ہے، یعنی 700 کا. 700 کا آپ 1000 سے ڈیوائڈ کریں. اسی طرح سے آمدنی میں تو ایک مسلسل خاص تناسب سے تبدیلی آ رہی ہے ہزار کی، لیکن صرف میں خاص تناسب سے تبدیلی نہیں آ رہی، بلکہ دیکھیں پہلے جو ہے 900 کا چینج آیا، پھر 700 کا چینج آیا، پھر 500 کا چینج ہوگا، پھر 300 کا، پھر 100 کا چینج آیا صرف میں صرف. تو جو ان کا ریشو نکلتا ہے یہ 0.9 0.7 0.5 0.3 اور 0.1 ہے. اب آپ اس ٹیبل پہ غور کریں کہ جیسے جیسے انکم میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ویسے صرف میں اضافہ تو ہو رہا ہے ضرور، لیکن جو اوس ملانے صرف ہے وہ کم ہو رہا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے صارفین کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے وہ خرچ بڑھاتے تو ہیں، لیکن اس بڑھوتری کی جو شرح ہوتی ہے وہ آمدنی کے نسبت کم ہوتی ہے. آمدنی میں اضافے کی شرح کی نسبت کم ہوتی ہے، یعنی جس شرح سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اس شرح سے صرف میں اضافہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کے پاس آمدنی آتی چلی جاتی ہے وہ اپنی پائیدار اشیاء پہ جو اس کا خرچ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک صارف جو ہوگا اس کی کیا خواہش ہوگی؟ اس کے گھر میں سب کچھ بنیادی ضروریات کی چیزیں ہوں، جیسے فریج ہو، ٹی وی ہو، فرنیچر وغیرہ، اچھی چیزیں ہوں، یہ ساری خواہشات وہ پوری کرنا چاہتا ہے. لیکن وہ کیا کرے گا؟ آمدنی بڑھے گی، وہ پہلے فریج لے گا، پھر وہ ٹی وی لے گا، پھر وہ فرنیچر لے گا. آہستہ آہستہ ایک ٹائم ایسا آئے گا اس کی جو جتنی بھی خواہشات تھیں یا جو چیزیں وہ لینا چاہ رہا تھا وہ لے چکے گا. اب وہ کس پہ خرچ کرے؟ اب وہ صرف اپنے کھانے پینے پہ اور جو لباس وغیرہ ان چیزوں کے اوپر، بنیادی چیزوں کے اوپر خرچ کرے گا. لہٰذا آمدنی تو بڑھی لیکن اب صرف مزید بڑھانے کی، تیزی سے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اوس ملان صرف گرتا ہے. مختلف ملانی صرف یعنی زیادہ تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اس میں. مختلف ملانی صرف جب اوس ملان صرف کم ہوتا ہے تو مختلف ملانی صرف بھی کم ہوتا ہے، اور مختلف ملان صرف اوس ملان صرف سے کم رہتا ہے ہمیشہ. اب دیکھیں یہی ٹیبل جو میں نے آپ کو ابھی سمجھایا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے یہ گراف بنایا گیا ہے. اس گراف میں آپ دیکھیں 2 ایکسیز ہیں، ایک ایکس محور ایک وائی محور. ایکس محور پر آمدنی اور وائی محور پر صرف کو ظاہر کیا گیا ہے. آپ کو میں نے ٹیبل بنانا سکھایا تھا 3rd ایئر میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرح کا ٹیبل ہوتا ہے تو اس کا جو اسکیل ہے وہ دونوں ایکسیز پہ آپ نے سیم رکھنا ہے. خاص طور پر جب آپ یہ صرف لاڈکنز کا جو ہے تفاعل صرف کا گراف بنائیں گے تو آپ نے دونوں طرف اسکیل ایک جیسا رکھنا ہے. یہ دیکھیں جو ہے 1000 اسکیل جو ہے 1000 کا، پھر اسی جو اسکیل آپ پہلا رکھیں گے نا اسی کو آپ نے آگے فالو کرنا ہے. 0 سے لے کر 1000 تک کا جو ڈسٹنس ہے نا یہ اس کا اسکیل بن گیا ہے. آپ نے اتنا ہی ڈسٹنس جب آگے ظاہر کیا تو 2000 پھر 3000 4000 5000 6000 7000 سیم اسکیل آپ وائی ایکسس پر بھی لیں گی. اور اس کے بعد آپ نے دونوں پوائنٹس کو ملا کر یعنی آمدنی اور صرف، آمدنی اور اس کے مد مقابل جو صرف ہے ان دونوں کو ملا کر آپ نے یہ گراف بنا لینا ہے. اس گراف کو واضح کرنے کے لیے ایک 45 اینگل کی لائن کھینچی گئی ہے، یعنی 45 ڈگری کی. آپ کو پتہ ہے یہ ایکس اور وائی جو ایکسیز ہیں یہ 90 ڈگری پہ ہیں. 90 ڈگری پہ جب آپ اس کو آدھا کرتے ہیں تو یہ 45 ڈگری کا بن جاتا ہے خط. تو 45 ڈگری کی ایک لائن کھینچی گئی ہے جو کہ بیسیکلی آمدنی کے خط کو ظاہر کرتی ہے. آمدنی کے خط کو اس میں دیکھیں
پوائنٹ ای سے پیچھے، وہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ خط صرفی خط جو ہے آمدنی کے خط سے اوپر ہے، اور پوائنٹ ای کے رائٹ سائڈ پہ جیسے جیسے آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، صرفی خط آمدنی کے خط سے نیچے ہے۔ اس سے پہلے پوائنٹ ای سے پہلے صرفی خط آمدنی کا خط سے اوپر تھا۔ اس کا مطلب شروع میں جو میں نے آپ کو شروع میں جیسے بتایا کہ صرف جو ہے وہ آمدنی سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، صرف آمدنی کے برابر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جو کل صرف ہوتا ہے وہ آمدنی سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ شروع میں لوگوں کا جو صرف ہوتا ہے وہ آمدنی سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بہت ساری ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے آمدنی بڑھتی چل جاتی ہے، صرف بڑھتے آمدنی کے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آمدنی تو بڑھتی ہے تیزی سے، لیکن صرف میں حالانکہ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ خط اوپر چڑھ رہا ہے نا سی پرائم کا، یہ اس کا مطلب ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے صرف میں، لیکن اب وہ اضافہ اس شرح سے نہیں ہو رہا ہے جس شرح سے آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آمدنی کا خط زیادہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے، صرف کا خط آہستہ اوپر جا رہا ہے۔ یہ گراف میں آپ کو یوں سمجھا رہی ہوں، اگر آپ کو نہ سمجھ آیا تو میں آپ کو ڈرا کر کے بھی سکھا دوں گی۔ اب دیکھیں اس سے اگلا گراف ہے، یہ اس کو غور سے دیکھیں، سیم گراف ہے سیم۔ اب اس کو کیا ایکسپلین کیا گیا ہے؟ جب آمدنی 4000 سے بڑھ کر 5000 ہو جاتی ہے، یہ دیکھیں آمدنی 4000 سے بڑھ کر 5000 ہو جاتی ہے، ای سے جی تک کا جو ہے ڈسٹنس، یہ ای سے لے کر جی تک دیکھیں، یہ ڈسٹنس یہ ڈیلٹا وائی یعنی چینج ان انکم کو ظاہر کر رہا ہے۔ دوسری طرف سیم ڈسٹنس ہم ورٹیکل ڈسٹنس لیں جی سے لے کر ایل تک، جی سے لے کر ایل تک، یہ بھی 1000 کے فرق کو ظاہر کر رہا ہے، اور ای سے لے کر جی تک یہ بھی 1000 کے فرق کو ظاہر کر رہا ہے۔ آمدنی میں اضافہ کتنا ہوا؟ 1000 روپے کا، تو ہم نے موو کیا ای سے لے کر جی تک۔ دوسری طرف آپ دیکھیں صرف میں اضافہ کتنا ہوا ہے؟ جی سے لے کے جب ہم ورٹیکل ڈسٹنس لے دیتے ہیں یعنی اونچائی میں فاصلہ ماپتے ہیں، صرف کے خط کی طرف جاتے ہیں، تو یہ جو ہے جی سے لے کر اوپر موو کرتے ہیں تو صرف کا خط نقطہ ایف پہ ملتا ہے۔ یہاں جی سے لے کر ایف تک کا جو فاصلہ ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ جب آمدنی اتنی بڑی ہے تو صرف کتنا بڑا ہے، صرف جی سے لے کر ایف تک بڑا ہے۔ اس کو ہم نے ظاہر کیا ڈیلٹا سی سے، حالانکہ آمدنی کتنی بڑی ہے ٹوٹل جی سے لے کر ایل تک، لیکن صرف کتنا بڑا ہے جی سے لے کر ایف تک۔ تو باقی پیسہ کدھر گیا؟ باقی آمدنی کدھر گئی؟ خرچ اگر اتنی ہوئی تو باقی کدھر گئی؟ باقی بچت ہو گئی۔ تو فائدہ صرف میں دیکھیں ہے کہ آمدنی کا وہ حصہ جو ضروریات زندگی میں خرچ ہو جاتا ہے وہ صرف ہے، جو نہیں خرچ ہوتا وہ بچت ہے۔ تو یہاں پہ لارڈ کینز یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی ان کی آمدنی لوگوں کی تبدیل ہوتی ہے تو وہ اس آمدنی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ایک حصہ وہ خرچ کر دیتے ہیں اور ایک حصہ وہ بچا دیتے ہیں۔ جو خرچ کر دیتے ہیں وہ صرف ہے، اور جو بچا لیتے ہیں وہ سیونگ ہے۔ یہ جو گراف ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے پوری کمیونٹی کا، یعنی فرض کریں پورے ملک کا، پوری کمیونٹی کا یہ تفاضل صرف کا خط ہے۔ عام افراد کا ایک فرد کا تفاضل صرف کا خط دیکھیں تو وہی ظاہر کرے گا کہ شروع میں صرف آمدنی سے زیادہ ہوتا ہے، پھر وہ آمدنی کے برابر ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صرف آمدنی سے کم ہوتا ہے، صرف میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس شرح سے نہیں جس شرح سے آمدنی ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ پوری کمیونٹی کا تفاضل صرف ٹوٹل پاپولیشن جو ہے کنزمپشن کرو آپ دیکھیں تو یہ شروع میں دیکھیں 45 اینگل کے خط کے ساتھ سے ہو کے گزر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے شروع میں لوگ اپنی ساری آمدنیاں خرچ کر دیتے ہیں، یہ جتنا آمدنی ہوتی ہے سارے کے ساتھ صرف ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے آمدنیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے پوری کمیونٹی جو ہے ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں پورے ملک کو دیکھیں تو پھر جس نسبت سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اس نسبت سے ان کے صرف میں اضافہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ آہستہ اوپر چڑھ رہا ہے صرف کا خط، لیکن آمدنی کا خط تیزی سے اوپر چڑھ رہا ہے، صرف کا خط آہستہ اوپر چڑھ رہا ہے۔ تو یہ جی پوری کمیونٹی کا۔ مزید جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے جی تفاعل صرف کے معینات کا مطلب ہوتا ہے ڈٹرمیننٹس، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو صرف کو ڈٹرمن کرتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا خرچ کرنا چاہیے اور کتنا خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ بیسیکلی یہ 2 قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک اندرونی اور دوسرے ہوتے ہیں بیرونی، خارجی، داخلی اور خارجی۔ جو خارجی عوامل ہوتے ہیں ان کا تعلق ہمارے آس پاس کے ماحول سے ہوتا ہے،
ارد گرد کے ماحول اور ارد گرد کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ بیرونی فیکٹرز جو ہوتے ہیں، جن حالات و واقعات کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا صرف کرنا ہے۔ اور داخلی یا اندرونی جتنے بھی عوامل ہوتے ہیں اس کا تعلق ہماری ذہنی کیفیت سے ہوتا ہے، یعنی ہماری سوچ سے ہوتا ہے۔ ہماری سوچ کو کیا کیا چیزیں متاثر کرتی ہیں جس سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا صرف کرنا چاہیے، وہ سارے عوامل ہیں داخلی عوامل۔ چلیے پہلے ہم خارجی عوامل ڈسکس کرتے ہیں۔ خارجی عوامل میں سب سے ہے جی آمدنی کی تقسیم۔ جن لوگوں کی آمدنیاں زیادہ ہوتی ہیں ان کا ملان صرف کم ہوتا ہے، کیونکہ آمدنی بڑھنے سے صرف میں کم نسبت سے اضافہ ہوتا ہے، اور جن لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں ان کا ملان صرف زیادہ ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ، امیروں کا ملان صرف کم ہوتا ہے، غریبوں کا ملان صرف زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ امیروں کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے اور غریبوں کی آمدنی کم ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے اتفاقیہ منافع جات۔ اگر اچانک کوئی منافع ہو جائے تو دیکھیں یہ تو ایک بونس والی بات ہو جائے گی نا، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو جو عاجزین ہوں گے وہ اپنے صرفی اخراجات جو ہیں وہ بڑھا دیں گے خوش ہو کے۔ لیکن سے اچانک نقصان ہو جائے تو پھر صرفی اخراج کم بھی ہو جاتے ہیں، ملان صرف کم ہو جاتا ہے۔ اگر توقعات اچھی ہوں، ایکسپیکٹیشنز اچھی ہوں فیوچر کے بارے میں کہ جی آئندہ منافع ہو جائے گا، یا آئندہ ہمیں بونس ملے گا، یا آئندہ ہماری انکم بڑھنے والی ہے کہیں سے، تو پھر لوگ آج ہی اپنا صرف جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ مالیاتی پالیسی مراد ہوتی ہے حکومت کی آمدنی اور اخراجات سے متعلق پالیسی، یعنی حکومت کیسے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اسے کتنا خرچ کرنا چاہیے، کم یا زیادہ، اور کتنا کمانا چاہیے۔ کمانے کا ذریعہ ہوتا ہے ٹیکس، سب سے بڑا ذریعہ ٹیکس ہوتا ہے، یعنی ٹیکس زیادہ کرنا چاہیے یا کم کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مالیاتی پالیسی میں ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو اگر حکومت یہ پالیسی بنائے کہ اسے خرچ زیادہ کرنا چاہیے، یعنی کہ خرچ کا مطلب ہے ویلفیئر کے کام زیادہ کرنے چاہیے، لوگوں کو اسکالرشپ دینی چاہیے، بے روزگاری الاؤنس، جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کووڈ-19 کے سلسلے میں احساس پروگرام کے سلسلے میں لوگوں میں پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں، تو یہ مالیاتی پالیسی ایکسپینشنری ہے، یعنی کہ اس میں حکومت خرچ زیادہ کر رہی ہے۔ تو اس صورت میں لوگوں کے پاس وہ آمدنیاں پہنچیں گی تو ان کا ملان صرف بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر حکومت ٹیکس زیادہ لگا دے اور اپنے اخراجات کو سمیٹ لے تو اس طرح سے لوگوں کی آمدنیاں کم ہو جائیں گی اور ان کے ملان صرف بھی کم ہو جائے گا۔ شرح سود اگر کم ہو تو لوگ خرچ زیادہ کرتے ہیں، اور اگر شرح سود زیادہ ہو تو لوگ بچا کے رکھتے ہیں تاکہ اس پیسے کو کاروبار میں لگائیں یا آگے لوگوں کو قرضہ دے کر سود کمائیں۔ فیشن پرستی زیادہ ہو تو اوبویسلی جو ہے وہ ملان صرف زیادہ ہوگا۔ آبادی کا دباؤ زیادہ ہو، زیادہ لوگ ہوں گے تو زیادہ خرچہ ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ اور سیال پذیری کی جو ترجیح ہے، سیال پذیری کا مطلب ہوتا ہے کیش فارم میں اپنے پاس پیسہ رکھنا، یعنی زر نقد رکھنا۔ تو اگر آپ کیش رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس اور اسے خرچ نہیں کرنا چاہتے، کم خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ملان صرف کم ہوگا، اور اگر کم نقد رکھنا چاہتے ہیں تو ملان صرف کم ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اسلامی معاشرے میں صرف دولت کا جو انداز ہے اس میں ملان صرف زیادہ ہوتا ہے۔ وہ دیکھیں اسلام میں کبھی بھی دولت کو سمیٹ کے اور ذخیرہ کر کے رکھنے کی ترغیب نہیں ہے، بلکہ اس کی ممانعت ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ نہ بھی چاہیں تو سال میں آپ کو ایک بار زکوٰۃ ضرور دینی پڑتی ہے۔ تو یہ سارے جتنی بھی زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ چیریٹی ہے، بے حساب اس میں ثواب ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ خرچ کریں، اللہ آپ کو بہت ثواب دے گا۔ لیکن ایک جگہ ہے کہ اللہ کو ایک کھجور دی جائے تو مطلب اللہ کو کیا دی جائے، اللہ کو تو ظاہر نہیں چاہیے، ایک کھجور بھی اگر صدقہ دی جائے تو اس کا بھی بے شمار اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس چیز کی طرف مائل کرتی ہیں کہ ہم زیادہ خرچ کریں، تو اسلامی معاشرے میں ملان صرف زیادہ ہے۔ اب آتے ہیں جی اندرونی یا داخلی عوامل کی طرف۔ ہماری ذہنی کیفیات وہ کون سی چیزیں جو ہماری سوچ کو متاثر کرتی ہیں، جو ہم ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری ملان صرف کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ مورک کاروبار، اگر آپ نے سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بزنس کریں گے فیوچر میں تو آج آپ اپنا ملان صرف کم رکھیں گے، پیسے بچائیں گے تاکہ آئندہ اس کو کاروبار میں لگا سکے۔ مستقبل کی ضروریات کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے فیوچر پلاننگ کی ہوتی ہے، تو ظاہر اس کے لیے کچھ پیسے بچائیں گے تو ان کا ملان صرف کم ہوگا۔ ناگہانی حالات کے لیے بھی بعض اوقات لوگ بیماری، حادثہ، اچھے برے وقت کے لیے جو ہے پیسہ بچا کے رکھتے ہیں تو اپنا ملان صرف کو کم کر دیتے ہیں۔ تخمین یا سٹہ بازی کا مطلب یہ کہ ایسے کاروبار میں پیسہ لگانا جس سے آپ کو امید ہو کہ منافع ہو جائے گا، یہ شیورٹی نہیں ہوتی، اس لیے تو اس کو سٹہ بازی کہتے ہیں۔
منافع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کاروبار ہے، اس کے لیے پیسہ بچا کے رکھنا، پھر بھی میرا انصاف کم ہو جائے گا. شہرت اور وقار کی خاطر جب آپ خرچ کریں گے، اسٹیٹس سمبل کے طور پر چیزوں کے اوپر خرچ کریں گے، اور تو پھر ظاہر میلان صرف زیادہ ہوگا. جو بخیل لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہوں بھی تو وہ خرچ کم کرتے ہیں، تو ان کا میلان صرف کم ہوگا. وارثوں کے لیے اگر آپ کچھ بچا کے کچھ بنا کے جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا میلان صرف کم رکھیں گے. کفایت شعاری اور پس اندازی ہو، جو لوگ کفایت شعار ہوں وہ بھی پس اندازی کا مطلب ہوتا ہے سیونگ کرنا، تو ان کا میلان صرف بھی کم ہوگا. نفع بخش کاروبار کرنے کے لیے اگر کچھ بچانا ہو تو پھر وہ بھی ذرا میلان صرف کم ہوگا. جہالت اور لاپرواہی میں بھی لاپرواہی میں بھی زیادہ ٹینشن نہیں لینا، پیسے آ گئے ہیں بس خرچ کر دیں گے، میلان صرف زیادہ ہوگا. جہالت سے مراد یہ کہ فضول چیزوں پہ پیسے خرچ کرنا جہالت ہے. پیسے کی قدر نہ کرنا، اسے فالتو خرچ کر دینا فضول چیزوں پہ، وہ جہالت ہے، تو ان کا میلان صرف بھی زیادہ ہوگا. اچھا، اب دوسری بات یہ کہ یہ ایک پہلا پارٹ تھا کنزمپشن فنکشن کا. میں ایک اور لیکچر اپلوڈ کروں گی آپ لوگوں کے لیے، جس میں پارٹ 2 ہوگا، جس میں ہم اہمیت ڈسکس کریں گے طفائل صرف کی. تھینک یو.